الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور شاہ صاحب نخار کی کائنات صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے فلسطین دے مسلمانوں ظالموں دے ظلم تو والا نجات عطا فرمائے اور ام المصائب دے صدقے نال پارا چنار دے مومنین دیا مصیبتاں دور فرمائے انہوں نے کرن آباد فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یامرکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تمہیں امر کرتا ہے میرے محترم سامعین سارے نبی حاکم بن کے آئے نے اللہ احکم الحاکمی وہ حاکمہ دا حاکم حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر نو مصر دا گورنر بنا کے بھیجا تے فرمایا کہ پہلی تقریر چاہے نہ آکی کہ میرا حکم ہے اگرچہ تو گورنر ہے آکی میرے حاکم دے حاکم دا حکم جڑا میں حکم لے کے آیا میرا نہیں میرے حاکم دے حاکم دا حکم ہے پھر تینوں بندے پوچھن گے تیرا حاکم کون ہے او دا حاکم کون ہے او دا حاکم کون ہے تے آکی میرا ذاتی حکم نہیں میرے حاکم دا نام علی ہے اور علی دے حاکم دا نام مصطفیٰ ہے اور محمد دے حاکم دا نام اللہ وحدہ لا شریک یعنی احکم الحاکمی ایک حکم ہوندا کہ بلا تو آندے نے اتوں حکم ہے اے سانو اتھے پتہ ہی نہیں لگدا اتوں کنوں آندے یعنی اتھے جتنے گل کریے آندے نے میرا بس نہیں اتوں حکم ہے اصل چوتوں حکم ہوئی ہے جڑا اللہ بھیجدا ہے باقی درمیان چ سارے ایویں اتوں آندے نے اتوں ہوندے کوئی نہیں ایویں اتوں تو ہی ہوندے نے اتوں نہیں ہوندے اتوں حکم صرف اللہ دا ہوندا ہے وہ اللہ نے حکم کیتا ہے وہ حکم تے تھوڑی جی میں مجلس جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چ ہونا چاہنا لیکن اس حکم دے تحت ہونا چاہنا یہ جڑا حکم ہے نا جی اللہ بڑے حکم دیتے نے کئیاں مہرباناں نے پوری زندگی ایک حکم نو ہی حکم آکھیا باقی کسے حکم دا انہاں نوں پتہ نہیں مثلا یہ جڑی نماز ہے یہ اللہ نے حکم دیتا اور کوئی حکم دی گل کر لیے جی پسند نہیں کر دیتا بڑے جا حکم اور بھی ہے ویسے نماز دا اللہ نے حکم دیتا ہے کئی مہربانہ دی زندگی اس طرح گزری ہے قبلہ کہ انہاں زندگی چ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو بعد احساس نہیں کیتا پیچھے اللہ دا حکم ہے تو اٹھ پئیے تے اتھے جا کے انہوں سجدہ دئیے پیسے کول آئے نے تے زکات دا اللہ نے حکم دیتا ہے انہاں نے بچوں کو پیسہ کڈیا پہ یہ بھی اللہ دا حکم ہے پیسے کول آ گئے نے حج نہیں کیتا کر لیں گے ہونے کیڑی ساؤڑ پئی اجے بتھیرا ٹائم پہ ہے پیسے بھی کول نے حالانکہ اٹھ پڑنا چاہیے سی اللہ دا حکم ہے پھر جن حلال نے تے جن حرام نے کسی دی بیٹی گزر رہی ہے پئی اللہ فرماتا ایک باری معافی ہے دوبارہ ویکھن دی لوڑ نہیں کسے بندے نے ادھر منہ نہیں کیتا کہ اللہ دا حکم ہے کئیاں میرے بان دی ایسا زندگی گزری ہے جن اللہ دے احکامات نے کسے حکم دا انہوں نہ پتہ ہے نہ احساس کیتا ہے جدو بندہ مر گیا نا ادو نہ بہ کے آ کے اچھا بھائی جو اللہ دا حکم تو سب توجہ فرمائی ساری زندگی کسے حکم تے توجہ نہیں دیتی بڑے جائے اللہ دے حکم نے جڑے بڑے مر گیا نا بندہ اتھے نہ بہ کے آ کے اچھا جناب پھر اللہ دا حکم یہ مطلب مرن تو علاوہ اللہ دا کوئی حکم نہیں اللہ دے بندے ہو جیوندیاں بندیاں نو اللہ بڑے حکم دیتے ہیں کوئی مہربانی فرماؤ یہ اللہ دے احکامات نو اپنی زندگی وچ بھی محسوس کرو جدو بندہ مر گیا اللہ دا حکم ہے جدو بندہ مر گیا اللہ دا حکم ہے بڑے جے اللہ دے حکم نے بچیاں دی پرورش اچھی کرنی اللہ دا حکم ہے والدین دی خدمت کرنی اللہ دا حکم ہے کسی دا حق نہ کھانا اللہ دا حکم ہے شراب تو گریز کرنی اللہ دا حکم بڑے جے حکم نے سارے حکماں نو محسوس کرو کہ مرن تے صرف حکم ہونا پہ جو اللہ دا حکم میرا خیال ہے کہ اگر احکامات تے غور ہوئے تو آج جڑا حکم میں پڑھن لگا
یہ واسطے اٹھ کے نہ تو وضو کرنا پینا جی تے نہ مسلے تے جانا پینا جڑا میں حکم جناب دے سامنے پڑھن لگا سیاڑ وچ جڑا بندہ آکھے نا ہاتھ اتا کر کے نعرہ مارو وہ ظالم ہے بیٹھے رہندے بندیاں نوں بکڑا مار کے البتہ یہ گل ضرور ہے کہ حکم بندیاں تک پہنچ جانا چاہیے یہ جڑا سیاڑ چ وضو کر کے سرگی والے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے یہ قبلہ یہ بھی حکم ہے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پیندا ہے پیسے بھی ہتھوں لانے پین اللہ دا حکم ہے دیو وہ بھی کوئی نہ کوئی پلیوں خرچ ہوتا ہے جڑا میں حکم پڑھن لگا جی یہ واسطے نہ وضو ضروری تے نہ بوجھ یا ہاتھ کرنا ضروری اگر بندے نو بندہ آکھے لو جی اللہ دا حکم ہے کہ مدد کرنی چاہیے غریباں دی بندے سمجھتے لے بھی پیسے منگن لگے میرا خیال ہے کہ میں ایسی گل پہ کرنا نہ جیب ہاتھ کھڑنا پینا جی اور نہ جناب اٹھ کے وضو کرنا پینا ہے تے نہ جناب نو مسالے تک جانا پینا ہے تے نہ مسجد تک جانا پینا ہے بیٹھا ہونا ہی بس ذہن ہی بنانا ہے تے اللہ دا حکم پورا ہو جائے مہربانی قبلہ ذہن بنانا ہے تے اللہ دا حکم پورا ہو جانا دیکھو کتنا آسان حکم ہے لیکن اہم کتنا ہے وہ انشاءاللہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے اللہ فرماندا ہے ان اللہ تحقیق کوئی شک نہیں کہ اللہ یامرکم بندو تمہیں حکم دیتا ہے ان تودوا الامانات الی اہلھا امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں مہربانی جناب امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں یعنی کسی اہل دے سپرد امانت کرو اگر امانت چ خیانت ہو گئی نا تو پہلا قصور اودا نہیں جنہیں کیتی پہلا قصور اودا ہوئے گا جنہیں غلط تھا تے امانت رکھی دیکھو جی ایک تے بندہ گلہ کرتا ہے کہ امانت چ خیانت ہو گئی پہلا فرض اودا ہے جنہا امانت رکھ رہے ہیں کہ تو رکھ دا کتے میں تو رکھ دا کتے پہلی گل تے 5000 دی کتاب لے آؤ تے جڑا چھلیاں پن کے بیچدا انہوں دے دیو لو جی وہ ورکا پاڑے گا تے چھلی لپیٹ کے دے دے گا پھر گلا کریا جی دا کہ بندہ پوچھے تینوں حیا ہی نہیں آیا تے بندہ پوچھے تینوں یہی لبا سی تم ہی اوتھے دے نا جڑا کوئی لائق ہوے یہ مطلب ہے امانت رکھن والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں امانت کتھے رکھنی ہے مہربانی قبلہ یہ جڑی اللہ فرمایا امانتاں اوتھے رکھو جڑا بندہ امانت دے اہل ہے جڑا تہاڈی امانت چ خیانت نہ کرے اگر کوئی پیسے دی گل ہے زیور دی گل ہے سونے چاندی دی گل ہے تو پھر تسی سوچو پورے مکے دے مشرکاں نے حضور کو جڑیاں امانتاں رکھیاں سن انہاں اللہ دے حکم نہ رکھیاں سن وہ تے اللہ نوں مانتے ہی نہیں سبحان میں پہ نہ پہ پورے مکے دے مشرکاں تے کافراں نے رسول اللہ کو پیسے رکھے سن کے نہیں زیور رکھے سن کے نہیں انہاں اللہ دے حکم نہ رکھے نے وہ تے اللہ نوں جانتے نہیں یہ مطلب ہے گل پیسے والی نہیں گل اللہ کوئی اور پیا کر خیر ہوگا تو گل اللہ کسی اور کوئی کرتا پیا وہ میں گل کر لی ہے قرآن چو کر لی کوشش کیتی ہے کہ وہ امانت کی ہے تو رکھنی کتنے ہوئے تو امانت اللہ کنوں کہہ رہا ہے تو نہ رکھن نال غلط جگہ تے رکھن نال نقصان کی ہوئے گا وہ میں پہلے وہ جملہ کہہ دینا وہ دیتے میں چاہتا قرآن دے دلائل دے دینا نتیجہ کو گا پہلے میں دے رہا یہ دے اتے دلائل دے دینا گھر سرے تے پیسے پوسے والی گل کوئی نہیں پیسے بندے اگے ہی اتنے رکھتے ہیں جتنے سمجھتے ہیں کہ اتنے محفوظ رہن گے بندے تے 500 روپیہ بال نوں نہیں دیں کہ مت راہ چ گوا ہوئے واپس ہی نہ لے آئے تھی لین بچے چاہتا ہوئے نا تو 500 روپیہ بدھا ہوئے تو بندہ کنا دیر رہتا کہڑے بال نوں دیاں کہڑے بال نوں دیاں ایک آدھا ابا جی میں لین آدھا بہ جاتا ہوں پتا میرے تیرا دوجے نوں آدھا تو راہ اخ تو کتنے میں اے او کتنے میں او کتنے میں یہ مطلب 500 روپیہ تو رکھنا ہوئے تے اپنے بالاں وچوں بھی انتخاب کرنا کہ کنوں دیاں یہ مطلب دین جے مرضی حوالے کر دے کوئی کمال ہے یار چھوٹی جی ایک گل ہے بندے او دا بھی دھیان رکھتے ہیں پیسے بندے اتنے رکھتے ہیں جتھے بندے محفوظ سمجھتے ہیں زیور اتنے رکھتے ہیں جتھے بندے محفوظ یہ سارے جہان نو عقل ہے یہ مشرکاں نو بھی عقل سی تے کافراں نو بھی عقل سی کہ مصطفیٰ تو وڈا صادق کوئی نہیں محمد تو وڈا امین کوئی نہیں یہ گل دا انہوں نے پتہ لگ گیا سی جو اللہ پہ آندا نا اینو سمجھن کی کوشش کریے وہ امانت کیڑی ہے تے کتھے رکھنی چاہیے اصل گل ہے میں ادھے تے دلائل بعد ہی دینا حضور اللہ اس آیت مجید چاہندا ہے وے کہ جنہاں نو میں دین دا امین بناواں نا جنہاں نو میں دین دا امین بناواں انہاں دے حق چ کھلو جان دا نا امانت مہربانی جناب
میں انہوں سمجھانا انج کر کے واضح کر دینا ہے کہ انشاءاللہ ہر بندے تک پہنچ جانی گل. بالکل سادہ بندہ, تو یہ سب دا نہ بندے بیٹھے ہو, بالکل سادہ بچے نو بات میں سمجھا دیا گا. یہ جدو الیکشن آتا ہے نا, ادو ایک لفظ آتا ہے, وہ مینوں اج انہیں کام دینا جی. وہ آ کے نا الیکشن چ بندے ووٹ منگن والے آتے ہیں. دیکھو جی, ووٹ قوم کی امانت, تہاڈی کیا بات, وہ جملہ سنیا ہے کسی کے نہیں؟ ووٹ قوم کی امانت ہے. یہ مطلب ہے کہ ووٹ کی ہے جی, ووٹ کی کسے بندے دے حق چ کھلونا, کسے بندے دے متعلق آکھنا یہ ٹھیک ہے, یہ نام ووٹ. کسے دے بندے دے متعلق آکھنا کہ یہ ٹھیک, یعنی پرچی تے مہر لا دینی کہ اے ٹھیک ہے. یہ وہ امانت ہے جڑی اساں کسے دے حوالے کر. دنیا جانتے امانت رکھن والے پوچھتے ہیں, وک دیندے نے, حساب لاندے نے, میں کتھے رکھاں. یہ الیکشن والے او امین نے جڑے منتاں کردے نے کہ ساڈے نال رکھو. یار پوری دنیا کو امانت رکھنی ہوے تے کی کردے نے بندے؟ مینوں جنہ پڑھنا نا میں پیا, مینوں جنہ انہاں دو شہواں تو خطرہ ہے نا وہ مینوں ہی پتہ ہے, جویں میں پیا پڑھ, کیونکہ کئیاں تھاواں تے میں زخمی ہو چکا. چلو شکر ہے. چلو اینی مشہوری بتھیری ہے, توجہ ہے, ٹھیک ہو. چلو میرا وہم مک گیا, ایک قدم اگے آؤ نا, تسی ذہنی طور تے دور ہو نا, پہلے ماں نیڑے کر نال ایک صلوات پڑھ, ٹھیک ہو. اللہم صلی محمد. شکریہ کہ میرا موضوع جناب تے ذہن چ آ گیا. ووٹ قوم دی امانت ہے, بس یہ نہیں کر, ووٹ قوم دی امانت ہے. چاہیے کہ جنہیں امانت رکھنی ہے وہ لبے پیش ہے امین کون ہے. ایتھے امین نالے پیسے دیندے نے, ماڑے نو پیسے دیندے نے, جڑا تنگ کردا ہے انہوں ترنگے بھی نے, پھر کسے ویلے کسے تھا ترلا بھی کر لیندے نے, سارے کام انہاں کرنے ہوندے نے. یعنی گویا جنہیں امین نے نا نکلدے ووٹاں وچ انہاں بوجھیاں چو جالی دیاں ٹوپیاں پائیاں ہوندیاں نے, انہاں کسے دا جنازہ نہیں چھڈنا, حالانکہ انہاں کدی اپنے دا بھی نہیں پڑھیا ہوندا. ماڑے چنگے دا سبحان اللہ. اور ایسے ایسے بندیاں دا فاتحہ آکھن آ جاندے نے جڑے اجے فوت ہی نہیں ہوئے. ایویں شک پی گیا ہوندا کہ بابا بڑے چر دا سی فوت ہو گیا ہونا, وہ آندے بزرگ ہے چنگے پلے نے. یعنی ٹرے نے دین دے کم. نماز بھی وہ نہیں چھڑدے بندیاں دے سامنے, جمعہ بھی وہ پڑھتے ہیں بندیاں دے سامنے, وہی تو پڑھتے نہیں نا. وہ کئی بار ایسا ہے, ہر تھان ایسا نہیں لیکن اکثر تھان ایسا ہے. یعنی جمعے بھی پڑھنے نے, جنازے بھی پڑھنے نے, تے نال دسنا ہے کہ امین بے لوز خدمت بے خوف قیادت. آجو بھئی رکھ لو امانتاں, آجو بھئی رکھ لو امانتاں. اے فرق ہے دنیا بچ تے مصطفیٰ چے. بندے مگر چڑے نے ایتھے رکھ لو, پورے مشرک مگر چڑے سن ساڑی رکھ. خدا دی قسم میرے پیغمبر تے مشرکہ بھی اعتبار کیتا ہے, میرے نبی نو کافرہ بھی امین سمجھے اور سرکار دی بارگاہ چ رکھیا ہے. ادو وڈا خاندان اللہ دی کائنات چ کوئی نہیں جنہ ور تیاں بھی لوکی امانتاں رکھ جاندے. خدا دی قسم بڑا شریف ہو گھر ہے. بندہ بازار جان لگیا, بیٹی جدے گھر کلار جائے تے آکھے تے بیٹی تے بہو تو میں بازار چ ہو کے آنا. جدے گھر بندہ بیٹی امانتاں رکھ جائے, ادو بڑا کیڑا شریف گھر ہوے گا. میرے عزیزو, اللہ فرمایا امانتاں امین دے حوالے کرو. جیڑا بندہ تانوں امین لگدا ہے او دے حوالے کرو. لیکن ایتھے جڑی گل اللہ پہ کردا نا امانتاں والی, او میں تانوں عرض کر دیاں, کسے دے حق وچ جنوں اللہ دین دا امین بنائے او دے حق وچ کھڑا ہو جانا اے امانت ہے. تے جے بندہ او دے حق وچ نہ کھلوے تے اے دیانتداری نہیں, اے پھر خیانت ہے. یا امانت ہوندی ہے تے یا خیانت ہوندی ہے. جنوں اللہ دین دا امین بنائے او دے حق وچ کھڑیاں ہو جانا اے امانت داری ہے, تے او دی مخالفت کرنا اے خیانت ہے جی. اے میرا موضوع ہے, اے دے تے میں چند دلائل عرض کرنا. مثلا پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ تحریم دی جناب دے سامنے پڑھن لگا. یہ وچ خالق کائنات نے ایک گل کیتی ہے, سمجھ آ جائے گی کہ وہ امانت کی اساں کدے حوالے کرنی. وہ امانت کسے دے حق وچ کھڑیا ہونا. اے قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. یہ ہم نے قرآن میں مثال ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو کافر ہو گئے ہیں. کافروں کے لیے ہم نے مثال بیان کی ہے.
ٹوپی پائی ہوئے، بسکٹ پائی ہوئے، کوٹ پایا ہوئے موٹا، نیندر آئی جاندی، لوگ صلوات پڑھو جی سبحان اللہ۔ چاہیے یہ سی کہ اتنے 5-7 رضائیاں دا انتظام کر دیتا جاتا، تے 2-3 تکیاں دا تاکہ جنہیں سونا ہے اور آرام نہ سوئے، جنہیں سننی ہے اس دھیان نہ سوئے۔ میں کی عرض کر رہا ہوں، میں دلائل دینے لگا کہ امانت کی ہے تے خیانت کی تے وہ کتھے اللہ آندا ہے امانتہ رکھو تے امین کون ہے۔ اگر پیسے دی گل ہوئے تو پھر اے گل نہ ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو گئے ہیں۔ کدی مثال؟ امرات نوح و امرات لوط، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے۔ نوح بھی علیہ السلام کی بلا اور لوط بھی علیہ السلام، اے علیہ السلام دیاں بیویاں سن، نبیاں دیاں 2 بیویاں، ایک نوح علیہ السلام دی، ایک لوط علیہ السلام دی۔ اللہ فرماتا ہے کانتا تحتا عبدینی من عبادنا صالحینی، وہ دونوں بیویاں ہمارے نیک بندوں کے گھر رہتی تھی، وہ دونوں بیویاں ہمارے بہت صالح بندوں کے گھر تھیں، بہت نیک بندوں کے گھر تھیں۔ یہ دا مطلب ہے کوئی پرانی گل ہے، بڑے نیکاں دے گھر وچ ایہو جیاں وی ہوندیاں نے۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ ایہو جیاں بڑے نیک بندیاں دے گھراں وچ ہوندیاں نے۔ یہ دی مثال اللہ نے بیان کیتی ہے۔ یہ حشر والے دن پتہ لگنا ہے جدوں کسے بندے نے پیش ہونا نا اللہ دے دربار وچ، اس آکھنا مینوں ایک چڑیل چمڑی سی، مینوں ادوں ہی جان نہیں چھٹی، میں کہڑے ویلے نماز پڑھنی سی تے کہڑے ویلے روزے رکھنے سن، میں تیری عبادت تے کرنا چاہتا سا، وہ چڑیل ایک چمڑی سی۔ اللہ وہ دوویں بیبیاں سامنے کر کے آکھے گا اینا دوویں وڈیاں چڑیلاں تینوں چمڑیاں۔ کمال ہے بھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، آپ بھی تو میرے بندے گزارا کر ہی گئے ہیں۔ تے جڑی بی بی آکھے گی نا کہ آج جن میں چمڑیا سی، جڑی ارینج میرج ہوندی ہے نا جی، وہ پھر گھر دے ویکھیا ہوندے پرانے زمانے چ ہن تصویر بہا لیندے نے، پرانے زمانے چ قسمت پوری کھولنی ہوندی سی، بچوں شام جو نکل پیا ہے نا جی۔ کوئی پرانے جڑے بندے بیٹھے نے، تمہیں پتہ ہے اس دور چ بندہ آئی فوٹو، وہ آندا تینوں شرم آئی نہیں آئی فوٹو؟ ادوں قبلہ بچیو تسی تو ہور صورت حال ہے اس ویلے، ادو پھر جو نکل پیندا سی وہ اللہ دے آسرے تے۔ یقین کرو قطعاً کسی دی جرت نہیں سی ہوندی کہ ادھر جا کے ویکھے یا ویکھن دا مطالبہ کرے، نہ لڑکی ویکھ سکتی سی نہ لڑکا ویکھ سکتا ہے، بندے اجے بیٹھے نے الحمدللہ۔ وہ پھر جڑے بندے حشر والے دن آکھنے نا کہ یا اللہ مینوں چڑیل چمڑی سی، اللہ فرمائے گا ایدو پیڑی تے تیری نہیں سی جی نوح دی سی یا لوط دی سی۔ یہ بھی گزارا کر گیا نہیں نا تو پھر میرے بندے تے میرے ہی رہ رہے نا۔ تے جڑا بی بی جا کے آکھے کہ مینوں اے جن چمڑیا سی، اس مینوں نہ کتے نماز لاؤن دیتا ہے نہ کتے جمعہ لاؤن دیتا ہے، یہ میں انہوں سامتی رہی ہوں، یہ دے دوالے رہی ہوں۔ اللہ آسیہ نو سامنے کر کے آکھے گا تیرا فرعون تو بھی پیڑا سی۔ کمال ہے بی بی، تیرا فرعون تو پیڑا تو نہیں سی۔ اگر فرعون جیسے دے گھر چ بی بی نیک رہ سکتی ہے، تو ارادہ کر دیو تو تم ہی رہ سکتی سیں۔ تے جے نوح علیہ السلام ٹھیک رہ سکتے ہیں ایڈی پیڑی بی بی نال تے بندے بھی رہ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے صاحب اساں اپنا دینا ہے تے مزدوراں نے اپنا دینا ہے۔ اے اللہ فرماندا ہے میں کافراں واسطے مثال رکھی ہے کہ یہ 2 بیبیاں نے تے صالح بندیاں دے گھر نے، نیک بندیاں دے گھر نے، بلکہ علیہ السلام بندیاں دے گھر نے۔ تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہن میرا موضوع ہے وہ امانت تے خیانت، وہ موضوع ہے۔ اللہ فرماندا ہے کانتا تحت عبدین، دونوں بندے کمال کے بندے تھے، من عبادنا صالحین، وہ ہمارے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے۔ اللہ فرماندا ہے یہ جو 2 بیبیاں تھی نا، فخانتاہما، ان دونوں نے ان سے خیانت کی تھی۔ کیا بات ہے بھائی؟ ان دونوں نے ان سے خیانت کی تھی۔ قیامت تک قبلہ کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا حضرت نوح دے انہاں دی بیوی نے پیسے کڈے ہون، حضرت لوط علیہ السلام دی کو وچھی وے چھڑی ہوئے، ہوندا ہے نا امانت وچ خیانت کہ بندے تو پوچھن تو بغیر کوئی پیسے خرچ کیتے ہون، کتے ود گھٹ پیسے یا ضائع کیتے ہون یا ککھ بھی نہ۔ جے پیسے دی گل ہوگی تو میں مجرم ہاں، گل ایک ہی ہے، انہاں دے حق وچ نہیں سن کھلوتی۔ کیا بات ہے؟
بیویاں ہے سن لیکن انہوں نے حق چ نہیں کھلوتیاں، جدو لوڑ پئی ہے نا ادو دشمنوں نال کھلوتیاں نے، انہاں نال نہیں کھلوتیاں۔ یہ مطلب ہے کیسیاں اللہ مثالہ دیندا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے پیسے ضائع نہیں کیے تھے، نہ نوح کے پیسے اس کی بیوی نے ضائع کیے، نہ لوط علیہ السلام کے پیسے اس کی بیوی نے ضائع کیے، نہ بچوتے کھالے نے، پیسے والی گل ہی کوئی نہیں۔ جب انہوں نے اعلان حق کیا وہ اس کے حق میں کھڑی نہیں ہوئی۔ ہاں بیویاں تھیں لیکن حق میں کھڑی نہیں ہوئی۔ یہ مطلب ہے نبی کی بیوی ہونا کمال نہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں شکریہ بابا جی، نتیجہ پہنچ گیا ایڈی جلدی۔ شکریہ قبلہ، مہربانی۔ یہ مطلب ہے دونوں نے خیانت کی خیانت کی تھی، کی بے ایمانی کی تھی، وہ اس کے حق میں کھڑی نہیں ہوئی۔ یہ مطلب ہے کہ نبی کی بیوی ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونا کمال کی بات ہے۔ اور کمال ہے دوہاں نوں نہ طلاقاں کوئی نہیں دیتیاں، نبی دیاں بیویاں رہ کے فوت ہوئیاں نے، جدو اجے تک اللہ پہ فرماتا ہے وہ ان کی بیویاں تھیں۔ تیرا مطلب ہے مکی تری نہ گل ہے انہاں دیاں بیویاں قیامت تک بھی رہنا تے قیامت دے دن بھی نبی دیاں بیویاں بن کے اٹھنا۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں چلی جاؤ حق کی مخالفت کرنے والی۔ کمال ہے بھائی، حق کی مخالفت کرنے والیوں تم نے امانت میں خیانت کی تھی۔ یہ مطلب ہے نبی کی اہلیہ بھی کیوں نہ ہو، نبی کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، جو حق کی مخالفت کرے گا نا اللہ اسے پسند، اللہ اسے پسند۔ نبی کا رشتہ دار ہو، حق کا مخالف ہو جائے، رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تا نبی فرمایا سی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ ایک مثال ہو گئی، شکریہ، ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال میں امانت وچ خیانت دی، یہ بھی پیسے دی گل نہیں، جڑی ہن کرن لگا بھی پیسے دی گل نہیں۔ دوسری آیت پڑھن لگا سورہ مبارکہ انفال، سورہ مبارکہ انفال، یہ جناب 9ویں پارے چ مل جائے گی اور آیت دا نمبر حضور 27 نمبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، المجلس خیر من النوم، مجلس نیند سے بہتر۔ جی میں تو نے گل کی قرآن دی آیت ہے نہیں، قرآن دی آیت ہو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہن جدو اللہ آندا اے ایمان والو تے پھر زار لالے مسدے تے ایمان والے ادو ہے ہی کوئی نہیں سا، وہ مکے والے ہون گے یا مدینے والے؟ بولو یار، وہ جدو اللہ ادو آخیا سی اے ایمان والو، اے ایمان والو، یار سامعین جدو آنا میں سامعین تے سامعین تے ہے نا جڑے میرے سامنے پہ سنتے ہیں، تے باہر بندے نے تو میں مخاطب ہی نہیں، میں تواڈے نال مخاطب ہوں، تواڈی جاگ دا میں ذمہ دار ہاں تے ساؤن دا ذمہ دار ہاں، باہر بندے سوتے نے مینوں کی، میں تے تواڈے نال گل پہ کرنا۔ جدو اللہ فرمایا سی یا ایھا الذین آمنوا، عالم دین دساں کہ ادو کون سن لوگ جنہوں اللہ آمنوا آندا سی، آمنوا سوائے صحابہ تو کوئی نہیں۔ شیعہ بولن کھڑے بولتے نہیں بولتے، لیکن صحابہ نے اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اس دور سے یا بندے مشرکین سن، یا کافرین سن، یا منافقین سن، یا بدو سن، یا عیسائی سن، یا یہودی سن۔ یا ایھا الذین آمنوا پھر کون سن؟ یار عیسائی تے یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یہودی تے یا ایھا الذین آمنوا نہیں، منافق تے یا ایھا الذین آمنوا۔ جدو اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ایک بار کھول کے بڑا دسو گا کون سن ادو ایمان والے؟ صحابہ آکھن لگیا نا، پورا زور شیعہ دا لگ جاتا، تھوڑی جی آواز نکلتی صحابہ، نعرہ حیدری، چنگی بڑی آواز نکلی ہے۔ تو آجی کیا بات ہے میں پہنا چنگی بڑی آواز، میں سمجھتا کھڑے آواز ہی تو اڈی نہیں، آواز وڈی بتھیری ہے۔ صحابہ دی باری تھلے کی کر دے ہو یار؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کنوں آکھے؟ چلو تو ہی دا چھڑ صحابہ آج کر کے بولو یار، صحابہ نو آکھے کہ جڑا بندہ میرے منہ والوں ویندا پیاری دی گل کر او مومن نہیں، امیر المومنین۔ اور یارا یا ایھا الذین آمنوا صحابہ نو آکھن مہربانی ہن تھوڑی بیدار ہو گیا ہو، ہن اگلی آیت پڑھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جڑے نہیں لے آئے وہ تو نہیں نا، جڑے لے آئے ہو
صحابہ ہی لے آئے سن مہربانی اللہ فرماندا ہے لا تخونوا اللہ والرسول اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کیا بات ہے تھوڑے بہت شکریہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو یہ جڑے یا ایھا الذین آمنوا سن انہاں چوں کسے نبی دی جیب کٹ لئی سی بولو نا کسے مسجد دے گلے چوں پیسے چک لے سن گل کی ہے جڑا اللہ بیاندا ہے کہ ایمان والو خیانت نہ کیا کرو امانت میں خیانت دوسری مثال پہ دینا 3 مثالہ قرآن چو دے کے پھر میں شروع کراں گا پہلی مثال میں نبیوں دیا بیویاں دی دیتی ہے کہ بلا انہوں بھی امانت خیانت کی تو پیسے دی گل نہیں اتنے بھی وہ حق چ نہیں کھلوتیاں جنہیں حق دا اعلان کیتا ہے یہ امانت چ خیانت دوسری امانت چ خیانت اللہ اور رسول سے خیانت نہ کیا کرو وَتَخُونُوا آمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور دیکھو تم مت خیانت کرو اپنی امانتوں کے ساتھ نہ اللہ سے خیانت کرو نہ رسول سے خیانت کرو نہ اپنی امانتوں کے ساتھ خیانت کیسی گل ہے اللہ کے ساتھ بھی خیانت رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اماناتکم اور جو تمہاری امانتیں ہیں ان سے بھی خیانت نہ کرو کیوں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اچھا سوال دے اللہ فرماتا ہے حالانکہ تم جانتے ہو تم جاہل نہیں ہو جو نہ جانتا ہو اسے معافی ہوتی ہے اور یارہ جڑا نہیں جانتا انہوں معافی ہو جاندی اسی انگلینڈ گئے سا اتھوں برگر لائے کچھ ایک ذاکر دے سوزیاں نے انہوں جو سور دا گوشت سی انہوں نے پتہ ہی نہیں سی وہ جڑے ویلے کھان لگے نو تو بندہ بھجا لگا وہ سکا خدا دا نہ جے نہ کھا جائے وہ تاں سنتے ہیں جے نہ پتہ نہیں سی پتہ کھا جاندے تو کھا جاندے کی کرنا سی پھر چلو وہ یار بچ گئے کہ نہ بچ گئے کسے دے دسن نال ہی بچے نے اور یار کسے دے دسن نال ہی بچے نے اسی سارے ممنون ہوئے ہو سکا تیری مہربانی یار میں آکھے یار تیری مہربانی تو ہی میں شکریہ ادا کروں بچ گیا سور دا گوشت کھان میں بڑی گل ہے یار تیری مہربانی یہ دا مطلب ہے جی دسن نال بندہ حرام تو بچ جائے وہ دا شکریہ ادا کرنا تھا کمال ہے یار جدے دسن نال قرآن میرے ہاتھ ہے سارا عرب ہر شے کھا جاندہ کہ درود والے نہ دس دے انہاں دسے حلال کیا ہے شکریہ کہ بلا حرام کیا لوگ چاچے کو پتیجیاں بچ گئیاں ماموں کو پانچی بچ گئی عزت بچائی ہے اس خاندان نے اگو بندیاں دی مرضی ہے انہوں سلام کرن یا نہ کرن بہت شکریہ اللہ پاک فرماندا ہے اے ایمان والو ہن تواڈے ذہن چ آ گئے نے سارے او جڑے کو 5-7 یاد ہے وہی ذہن چ رکھو یار کئیاں بندے نے صحابہ بھی 2-3 یاد نے ادو اگے نام ہی نہیں کسے دا ہونا جڑا بڑا بڑا بندہ انہوں 10 نام یاد نے اشرا مبشرہ والے ادو ود گھٹ ہی کسی نو یاد نے مولوی صاحب ہونے کوئی 25-26 یاد ہون 1,20,000 دے قریب تقریباً صحابہ ہون تو پھر اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہہ رہے ہیں نہ اللہ نال خیانت کرو نہ او دے رسول نال خیانت کرو تے نہ اپنیاں صدقے جاواں نہ اپنیاں امانتاں نال خیانت کرو ہن دی تفسیر پڑھنا جڑی متفق علیہ کسی ایک دی نہیں بلکہ بہت اچھی گل ہے کہ اے ہی پڑھ دینا جڑی اس ویلے میرے کول ہے ادھار کی کرنا ہے یہ شاہ رفیع الدین دا ترجمہ جی تے شاہ عبد القادر محدث دہلوی دی تشریح ہے وہ فرماندے نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی چوری اللہ اور رسول کی چوری نہ کرو اللہ تو رسول نے کھکڑیاں لائی ہیں چوری پڑھنی چوری آیا صدقہ جاؤں کہ بلا شکری چوری پڑھنی تو پائے گی اللہ اور رسول دی چوری نہ کر نہ ہوتا کوئی گلہ سی مسیح تے نہ کسی مزار تے کوئی گلہ سی اللہ تے رسول دی چوری پتہ تے لگے دعانے صاحب بندے رات نو کھو کھل پتہ نہیں پتہ لگ جاتا کی چوری ہے اللہ تے رسول کی خیانت فرماتے ہیں چوری اللہ اور رسول کی یہ بھی ہے ہائے ہائے کہ چھپ چھپ سے کافر چھپ چھپ کے کافروں سے ملتے تھے
واہ واہ آباد رہو. چھپ چھپ کے کافروں سے بندے ملتے تھے، حالانکہ ان سے ملنا ضروری نہیں تھا، لیکن کرتے کیا تھے؟ فرماتے ہیں چوری اللہ اور رسول کی یہ بھی ہے کہ چھپ کر کافروں سے ملیں، یعنی اپنے مال اور اولاد کے بچاؤ کے لیے. جیسے مہاجرین میں اکثر لوگوں کے گھر مکے میں تھے اور خود وہ مدینے آ چکے تھے، مومن بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، لیکن مکے گھر چھوڑ کے آئے تھے. کچھ بال بچہ پیچھے تھا، خود یہاں آ گئے تھے، اور پیچھے فکر رہتی تھی مال دی، ڈنگر دی، بچیاں دی، کھجوراں دی. وہ پھر لک چھپ کے کافراں نو ملتے سن کہ بھائی جی ایڈی گل کوئی نہیں. تساں غور نہیں فرمایا. بھائی جان ایڈی گل کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ساڈا اتنے بال بچہ ہے، اتنے بال ڈنگر بدھا ہے، پھر تواڈے نال تعلق پرانا رہا ہے، پھر مہربانی کرنی جے، ذرا دھیان رکھنا جے، مہربانی کریں. اللہ فرماندا ہے جی میں لک لک کے اپنی اولاد دے بچاؤ واسطے، مال دے بچاؤ واسطے تے تحفظ واسطے مال ڈنگر تے رشتہ داراں دی محبت وچ آ جڑا چوری چوری ملدے ہو نا، یہ بھی خیانت صدقے جاواں. آباد رہو بھائی. یہ بھی امانت خیانت جے. گل پیسے دی نہیں نکلی، اندر 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 کفر سے تعلق رکھنا یہ بھی امانت میں خیانت. سبحان اللہ. اندر میرا خیال ایک مثال دے ہی لئی. تہاڈا کی خیال ہے؟ مثال لین میں باش نہیں ٹر جانا، وہ بھی قرآن سے لبنی لب گئی. اے قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ مبارکہ الممتحنہ پہلی آیت. اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے دشمن کو اپنا دوست کیوں بناتے؟ ہائے ہائے، میرا بھی دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ ایمان والے کا دشمن ہے. میرا دشمن ایمان والے کا دشمن ہے، اور ایمان والے کا دشمن میرا دشمن ہے. ان کو دوست نہ بناؤ. تلقون علیہم بالمودۃ، ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، مودت کے. مودت سنی جناب کے، ان کی طرف مودت کے پیغام بھیجتے ہو. رکے لکھ دے انہوں نے کہ ساڈا تہاڈا تعلق ہے. اللہ فرماندا ہے تلقون علیہم بالمودۃ، مودت کے پیغام ان کو لکھتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تحقیق ان سے تعلق رکھتے ہو جو کافر ہو گئے ہیں حق کے آ جانے کے بعد. جنہوں نے حق کو حق نہیں سمجھا اور کافر ہو گئے ہیں، تو اڈا انہوں نے کی تعلق ہے یا ایھا الذین آمنوا. شکریہ. اور خالق نے فرمایا یخرجون الرسول، جنہوں نے رسول کو نکال دیا. تو اڈے کی لگتے ہیں وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اور تم اس واسطے کہ ایمان لاتے ہو تم اللہ پر جو پروردگار ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہارا رب ہے. کمال دے بندے ہو، ایمان میرے تے رکھ دے ہو تے تلے کونا نا جنہیں رسول نو کر چھڑے. اللہ پاک ارشاد فرماندے ان کنتم خرجتم جہاد فی سبیلی، جب تم جہاد کے لیے میرے راستے میں نکلتے ہو نا، میرے راستے میں نکلتے ہو جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہتے ہو، رضی اللہ بننا چاہتے ہو. کی لفظ میں استعمال کروں؟ مرضاتی، میری رضا مندی چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ میں تم پہ راضی ہو جاؤں، تم چاہتے ہو کہ تم رضی اللہ ہو جاؤ. ایمان والو تم چاہتے ہو کہ تم رضی اللہ ہو جاؤ، یعنی اللہ تم پر راضی ہو جائے. ہاں تو پھر سنو، تسرون علیہم بالمودۃ، راضی مجھے کرنا چاہتے ہو، مودت ان کی دلوں میں چھپا کے رکھ. کیا بات ہے بھائی، راضی مجھے کرنا چاہتے ہو اور محبت اور مودت کافروں کی تسرون چھپاتے ہو، اندر رکھ دے ہو. محبت ہونا دی، ہونا دی مودت دل چوے تے مینوں راضی کر جو. او کیویں؟ اللہ فرماتا مینوں گال آندے ہو، مینوں. اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا. صدقے جانا شکریہ. جو تمہارا ظاہر ہے اسے بھی میں جانتا ہوں، تیرا اندروں اندری وہ بھی میں جاننا. اللہ فرماتا سنو وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو کوئی تم میں یہ فعل کرے گا. کیڑا؟
ایمان میرے تے اے صدقے جانا شکریہ نوجوان تعلق ہونا نا جڑا فیل کرے گا آئے ہائے فقط زندہ سوا سبیل میرا اعلان ہے رضی اللہ تو ایک طرف وہ تو سیدھے راستے سے ہی ہٹ گیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے جو ایمان مجھ پہ رکھے تعلق رسول سے رکھے اور ان کی مودت چھپا چھپا کے دل میں رکھے ہون آیت دا شان نزول پڑھا حضرت حاتب بن ورحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سن یا ایوہ الذین آمنوا وجسن انہاں مکہ دے مشرکاں نو خط لکھیا جدوں آیت آئی کہ نبی ارادہ کیتا ہے مکے آؤں گا نبی پاک منع کیتا سی کہ مکہ دے مشرکاں نو پتہ نہ لگے کہ اساں زیارت کعبہ واسطے جانا تے ہمیں پراپیگنڈا کرن گے پیڑے بندے پیڑیاں آوازاں نبی منع کیتا سی انہاں خط لکھیا پہ نبی تے منع کیتا ہے پر میرا تہاڈا تعلق تے ہے سنن تواڈے سنن تو صدقے اس خط لکھیا پہ حضور نے سانو منع کیتا ہے پر تواڈا میرا جڑا ذاتی تعلق ہے نا اس بنیاد تے میں تانوں پیدا سنا پہ اسی مکے آؤں دے جپا بسم اللہ جناب بابا جی تشریف لائے نے درود ایک واری پڑھو نا ذرا نالے زبانہ میں معطل ہو جان وہ بھی تشریف فرما ہو جان گھر جاری رکھیے نبی نے منع کیتا کی نبی نے منع کیتا بس مولوی نہ بولیا جی نا بھائی انہاں دی گل میں پہ کرنا اللہ دے بندے ہو نبی پاک نے منع کیتا ہے بھئی اے مکے خبر ہے نہ پہنچے اسا جانا ہے صرف زیارت کعبہ واسطے ایویں جانگ کٹھے ہو کے تو روڑا پا دیں کہ لڑن آئے نے پاگل جائے نے ہو جاہل جائے نے بلکہ ابو جہل جائے نے پیغمبر نے آکے کسی پتہ نہ لگے انہیں خط لکھ دیتا ایک بی بی نے دیتا وہ جوڑے بچ خط رکھ کے تو جاندی سی بھی مکے والے پاسے پیغمبر نے صحابہ یا ایھا الذین آمنوا چ کھلو کے آکھیا پہ مڑیا نہیں نہ کوئی بندہ اتنا میں آکھیا سی پہ نہیں دسنا پھر کوئی بندہ مڑیا نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہوئے حضور نے فرمایا کہ بی بی وہ محبت نامہ مودت نامہ ایتھوں کسی بندے دا لکھیا لے کے پہ جاندی ہے او دے نال گل بعد وچ کرنے ہاں پہلا او دے کول رکا واپس لیا تاکہ وہ خبر اتھے نہ پہنچے وہ جننے بندے گئے وہ بی بی بڑی ہوشیار سی تو انہوں پتہ رکے پہنچان والیاں بڑیاں ہوشیار ہوندیاں وہ جیڑا جائے وہ آکھے مینوں تیری قسم ہے میرے کول کوئی نہیں جیڑا جائے میں قسم ہے میرے کول کوئی نہیں جیڑا قسماں چکدی سی صاحب نال جے کوئی جوان جاندا سی صحابی انہوں آندی تیری جوانی دی قسم جے کوئی وڈیرا جاندا سی انہوں آندی سی تیری بزرگی دی قسم جے کوئی جشیلا جاندا سی انہوں آندی تیری بہادری دی قسم تو انہوں پتہ بندہ کسے کام دا نہ ہوئے انہوں بندہ کہ تیرے حسن دی قسم وہ سمجھدا کھڑے مینوں کی ہو وہ پھر قسماں ایسیاں بندے چکتے سن وہ سادہ بندے سن بی بی ہوشیار سی تو انہوں پتہ ہے سادہ بندے نو معافی ہو سکتی ہے ہوشیار لوگ ہوشیار ہی ہوندے نے اگر کوئی تہاڈے نال جناب جیب کٹ کے لا جاندا ہے قصور تے تہاڈا ہے تو آپ دھیان نہیں رکھیا لیکن وہ تہاڈے نال زیادہ ہوشیار ہے قصور تو نہیں نکلے گا میں نہیں سمجھدا کہ سادہ بندے نوں بی بی دال آندی ہوئے تے میں انہاں نوں ٹارگٹ بناواں سادہ بندے سن واپس آ گئے انہاں آکھیا یا رسول اللہ او دے کول رکا کوئی نہیں مسکین کول او تے ترلے کر دیے تے نالے قسماں چک دیے پھر نبی نے فرمایا اے نا علی سبحان اللہ علی کتھے نے فرمایا جی میں حاضر ہوں فرمایا جلدی کرو ہن تے اگے نال 4 قدم اگے ہو گئی حضرت علی جدوں پہنچے نا حضرت علی علیہ السلام نے آج ہاتھ کر کے وہ دے سامنے اسے کہا بھائی بھی کھلو جا کھلو گئی حضرت علی نے فرمایا اور رکا ہی رکھ مولا نے نہیں پوچھا بھی تیرے کو ہے کہ نہیں فرمایا رکا رکھے تھے رکھ وہ نشاری بیٹھے نے میں پنجابی بندہ کچھ نہ کچھ یعنی خطابت بھی لفظ ایسے آ جاندے نے جڑے سمجھان واسطے اس جویں سوڑیاں پہ کے رکا کڈیا رہے غصے نال تے رکھ دیتا مجبور ہو کے وہ میں جی حساب لانا پنجابی چ جویں اس آکھیا ہوئے ایک تے شاہ جی تسی سوڑے بڑی چھتی پے لو یا وہ رکا لے کے حضرت علی واپس آئے یا علی خیر ہوئے نوجوانوں اور نال میرے مولا نے فرمایا کہ تم ہی ان چل واپس تم ہی چل واپس رکا بھی لے آندا تے واپس بھی کیتا رکا بھی لے آندا اس بی بی نو واپس بھی کیتا واپس چلی گئی مولا رکا لے کے آ گئے ہن جنہ سادہ بندیاں نو
اس بی بی دال آئے اسی انہوں نے گسا دیا سی نا اور بی بی تے گسا دیا سی نا جدو رکا آیا وہ حضرت کے دوڑے کٹھے ہو گئے اسے کہا یا علی لب گیا کدے کو میرے مولا پر میں ہو دے گلوئی انہوں نے کہا وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا ہے ہی نہیں علی فرماتے اور اللہ کا رسول کہتا تھا کہ اس کے پاس رکا ہے کمال ہے بھائی آباد رہو جناب اللہ سبحان اللہ کا نبی کہتا تھا کہ اس کے پاس رکا ہے یہ جو تفسیر لکھی ہے نا میرے کو یہ چو فرماندے نے کہ حضرت کو مکے والوں سے صلح ہوئی تو ان فتحنا ہو چکا 2 برس وہ رہی کافروں کی طرف سے صلح ٹوٹ گئی حضرت نے فوج جمع کر کے جانے کا ارادہ کیا اور خبر بند کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے پھر کافر لڑنے نہ لگے حضور نے فرمایا ایک مسلمان تھے میں وہ تحریر پہ پڑھنا جڑی بڑی ضروری ہے مطلب آخر کوڑوں گلہ بناتے نے کئی بندے ایسے جمے نے جیڑی گل اسی کرنے مضمون بنائے نے مضمون بنائے کو نہیں بنایا ایسا مضمون لکھے سارا کچھ فرماندے نے خط لکھ بھیجا ایک مسلمان تھے حضرت حاتب مکے والوں کو خط لکھ بھیجا حضرت کو وحی سے معلوم ہو گیا حضرت کو وحی سے معلوم ہو گیا کہ خط ادھر جا رہا ہے راستے سے پکڑ کر واپس منگایا حضرت حاتب نے عذر میں کہا عذر میں بہانے میں یہ کہا کہ وہاں میرے اہل و عیال ہیں مکے میں ان کافروں سے میں سلوک اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے اہل و عیال کی خبر لیتے رہیں ان سے میں مودت اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا میرے اہل و عیال کا لحاظ کرتے رہے قرآن جے ہاتھ چے اے سید بھی بیٹھے نے تے عالم بھی میرا قصور نہیں لکھتے نے کہ یہ حضرت حاتب کی بڑی خطا تھی حضرت حاتب کی بڑی خطا تھی لیکن وہ بہشتی ہیں چلو بھائی تو انہوں کو اعتراض ہے لگے جن بہشتہ چاہی کی بہن حضرت حاتب کی یہ بڑی خطا تھی لیکن وہ بہشتی ہیں چونکہ وہ بدری صحابی ہیں اس لیے وہ بہشت میں جائیں گے اور نتیجہ دیا جی بہشت چلے جان اسی کس قابل ہوں اسی نہ کسی نو لے جا سکنے ہوں نہ کسی نو قبلہ روک سکنے ہوں ایک میں تینوں دساں خطا ہوئی ہے نا بڑی خطا ہوئی ہے اللہ خطا معاف بھی کر دے بے جنت تچ بھی لے جاوے اسی اس صحابی نو صحابی من سکنے ہوں ہاتھی نہیں من سکنے کمال یار ہمارے نزدیک ہاتھی اسے کہتے ہیں جیسے نہ بڑی خطا ہو نہ چھوٹی خطا 2 مثالہ ہو گئی ہیں آنکھوں تو پھر اگلی گل بھی کر دی ایک ہے چھوٹی جی باقی رہ گئی کافی ٹائم ہو گیا وہ ایتھے میں مقادم ہے اس سے آیت تھے اس سورہ مبارکہ انفال دی آیت وہ فرماندے نے کہ دوسری بات یہ ہے ایک تو چھپ چھپ کے کافروں سے ملنا یہ امانت میں میرا خیال ہے تو ذہن جو موضوع ہے میرا امانت میں خیانت ہے اور دوسرا وہ فرماندے نے کہ یہ بھی دوسری بات یہ بھی تھی کہ لوگ مال غنیمت کو سردار سے چھپا کے رکھ لیتے تھے مال غنیمت کو سرداروں سے جو کمانڈر ان چیف ہوتا تھا جو اس فوج کا سربراہ ہوتا تھا اس سے مال غنیمت چھپا کے رکھ لیتے تھے یہ بھی امانت میں خیانت ہے وہ کون سن یا ایھا الذین آمنوا چلو بھائی یہ مال غنیمت کافراں چ ونڈیا جاندا سی ہاں صدقے جاؤں اور یارہ مشرکہ جو بنڈیا جاندہ سی مال غنیمت جو کاٹا بادا کسے مسلمان ہی کرنا ہے کر جاندے سن پھر بولو اوہ ہو جاندہ بندے کو وعدہ کاٹا کی ہو گیا جی ساڑھے کو نہیں ہو جاندہ ساڑھے کو کدی وعدہ کاٹا نہیں ہے ایتھے بندے نو 200 روپیہ کسی تے ڈگا لب جائے تو مسیح تے اعلان کرا دینا 200 روپیہ میں نے لبا بھائی سمجھان کے لے جاؤ تے جے 2 لاکھ لب جاتے آکھاں لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا سبحان جتے فائدہ تھوڑا ہوں دا اتھے ایماندار بن جانے
ورنہ امانت تے خیانت کر جانے یہ مطلب یار گھاٹا واٹا ساڈے کول ہوندا ہے کہ نہیں ایمان نہ دسو ہو جاندا یار کسے ویلے ہو جاندا ہے نہیں ہو جاندا میں مثالاں نہ دیاں مہربانی کرے ہو جاندا ہے مہربانی ہو جاندا وعدہ انسان جو خطا کار اسی کو معصوم اسی کوئی یا کوئی بندہ دعویٰ کرے میں معصوم ہوں نعوذ باللہ نہیں پھر غیر معصوم کو وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے ساڈے کولوں بھی ہو جاندا ہے تو انہاں کولوں بھی ہو جاندا سی شاباش ہے تیرے مولوی اپنے جیسے نو امام من جائیے اپنے جیسے نو ہاتھی من جائیے اسا ہاتھی انہوں مننا جیسے زندگی چ نہ گھاٹا کیتا ہوئے نہ وعدہ ہونا آخری گل کر یہ مطلب ہے ہم نے حضرت علی کا انتخاب ہم نے نہیں کیا اللہ کا قرآن پڑھا مصطفیٰ کا فرمان پڑھا اور مصطفیٰ کے بعد ہم نے حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ اپنا امام اللہ کا ولی نبی کے بعد ہادی نشے میں نہیں مانا ہم نے خوب غور کیا ہے بندے وہ تھے جو مالک غنیمت کی امانت میں بھی خیانت کر جاتے تھے جو امانتوں میں خیانت کرنے والا ہو وہ اور ہے جس کے سپرد محمد امانت کر کے جائے وہ میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی صاحب فرماتے سن جو نبی ایک رات کے لیے مشرکوں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھ میں نہیں دیتا وہ سارے دین کی امانت کسی غیر معصوم کو کیسے دے حضرت علی دین دے امین بڑھ کے غدیر چوں نکلے اور کمال ہے کہ اے بی بی جی دی آج شہادت دا دن 3 دن حضور نے انتظار کیتا ہے مولا کائنات نے پیغمبر اعظم دا 3 دن بعد حضور آئے ہتھاں تے بی بی نو رکھیا تے ویکھ کے فرماندے نے نہ رکھو میرا بھی تساں رکھیا سی ایدی والدہ دا بھی تساں رکھیا سی ایدا نام ہی تسی رکھو نا پورے علی اللہ ویکھ کے نا ظاہراً تے باطناً پیغمبر نے فرمایا ہذہ زینب یہ باپ کی زینت ہے باپ جی علی عابد تے او دی عبادت دی زینت ہے علی جے ساجد تے او دی سجدیاں دی زینت ہے علی عزت والا ہے تے او دی عزت دی زینت علی شجاع ہے تے شجاعت دی زینت علی صاحب علم ہے تے اے او دے علم دی زینت ہے تے جے علی امین ہے صدقہ جاواں تے پھر علی جیسے امین دی بھی زینت ہے بی بی دا ایک لقب ہے امینت اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی اللہ کی امانتوں کو محفوظ رکھنے والی ایک روایت جو میں پڑھے ہے جدو حضرت سجاد نو چک کے باہر نکلی ہے نا بی بی بل دیکھے میں بچوں تے رش وے کے فرمایا واہ حجابا حال ہے میرا پردہ عرش تو آواز ہے انتی امینت اللہ تو ہے جڑی اللہ دی امانتاں دی حفاظت کر کے آج جڑے حضرت سجاد آئے نا مدینہ توڑ نا اللہ دی سب تو بڑی امانت حجت خدا ہوندی ہے اے حجت نو بچان والی امینہ دا نام زینب حضرت سجاد میں شام گیا سا تے بہت نیڑے بیٹھا سا بی بی دی سری مبارک دے تھے تصویر پہ کرتا سا ایک زیادی سید شام دا وہ آیا تے 2 دن بچے سا اس بچیاں نو آکھیا آگے بڑھو اور سامنے والی قبر پہ ہاتھ لگا کے زری پر سامنے اس پر کہو اماں سلام میں پلٹ کے ویکھیا تو نہ میرے لو ویکھیا کہنے لگے تلاڑا صاحب تو سی میں کہا جی کہنے لگے جی میں جرمنی تو آیا تے اے بچے نے میرے دو تے زیادی سید ہاں تے معاف کرنا تسی پرت کے میرے لو ویکھیا جڑا میں انہوں آکھیا آکھو اماں سلام میرا پیغام ہے کہ جدوں سید ہاں انہوں شام تے بی بی دے روزے تے حاضری دا موقع ملے تے سید ضرور آکھن اماں سلام کیونکہ ساڑھے کان پک گئے نے کان تھک گئے نے سن سن کے ایدی نسل مک گئی ہے ایدی نسل مک گئی ہے ایتھے جننے سید زیدی ہون قاسمی ہون نقوی ہون بخاری جدو کوئی سید بابا جی جائے نا انہاں کیا میرا سیدہ نو پیغام دے آجے اور بی بی دینا سری تے ہاتھ رکھا کر اماں سلام اے نو بے نسل بے اولاد نہ آکھو اے نہ ہوندی تے نسل شبیر بھی نہ بچے بی بی مجھے بڑے نے حضرت سجاد لو مجھے بچاندے ہاں بی بی دا نقصان بڑا کنا نقصان ہے او دی میں مثال از کر حضرت فاطمہ کبرہ سلام اللہ علیہ دی معرفت ہے نا میرے مولا دی بڑی بیٹی مولا حسین علیہ السلام دی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ کبرہ روایت ہے
کہ امام حسین علیہ السلام نے ایڈا بڑا کربلا چ حملہ کیتا کہ ساری میدان ہی سارا خالی ہو. یقین کرو دور دور بندے ذوالکفل 12 میل شہر دور ہے کربلا تو اتھوں تک لوکاں دے کوڑے دوڑ گئے. ذوالکفل دیاں باہرلیاں دیواراں نال شام تے کوفے دیاں بزدلاں دے کوڑے ٹکرائے تے ہر بندے نوں شک سی کہ حسین میرے سر تے. اتنا رب سی میرے مولا دا جدو میدان خالی کرا کے مولا آج مڑے نے نا حضرت عباس دی لاش کو گزرے نے انج پہ لگتا سی جی لاش چوں آواز آندی ہوئے جی انج لڑنا سی تے مینوں آپ چلنا جی انج لڑنا سی تے مینوں. میرے مولا فرماتے نے میں لڑیا نہیں میں صرف دسیا سی مظلوم ہاں مجبور نہیں میں علی دا بیٹا. جدو میرے مولا خالی میدان کرا کے واپس ایک باری خیمے آل آئے نا حضرت فضا نے فرمایا بی بی تو ایڈا ویر پھر خیمے آل پہ آؤں گا. بی بی پاک فرماتے نے ساریاں بی بیاں کٹھیاں ہو جاؤ حکیم دا کوئی پھر حکمت تو خالی نہیں ہوں. میرا ویر حجت خدا ہے کسے کام مارے. ساریاں بی بیاں کٹھیاں ہوئیاں تے میرے مولا نے قریب آ کے بیٹی نو بلایا فرمایا فاطمہ کبرا بیٹی ذرا نیڑے آ. جدو بی بی آکھے نا مولا حسین نے نیڑے آ حد ہو گئی تیرے حیا تو تیاں دے پردے قربان کرا. بی بی پیو والے جان دی بجائے پھپھی دے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تے بی بی اندی اماں میں کدی بابے دے سامنے انج ہوئی ہاں میں کدی بابے نال براہ راست تے بولی ہاں. رو کے بی بی زینب فرمایا آج بول لے میرا تھوڑی وقت دا مہمان. جیڑے ویلے بی بی نال لے کے ویر دے سامنے لے آندا نا پتیجی نو نال لے کے ٹری فرمایا باپے ہوئے تیرا مل لے نا تیرا بابا سپیشل آیا. میرے مولا نے حضرت کبرا نو بلا کے تے اے جڑی چادر مبارک سی نا ایتھوں تک او میرے مولا نے تھوڑی جی تھلے کی اشارے دی معافی دینا اے وال مستور دے کجے ہوندے نے اگے ہی کجے سن تھوڑی جی چادر تھلے کیتی اے ایتھے تے اپنے امامے نالوں ایک کپڑا پھاڑ کے نا او چادر دے اوتے رکھ کے تے پیچھے میرے مولا حسین نے 2 گنڈاں دے دیتی ہیں تے تی دا سر ایتھے آ لگا. مولا نے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کیتا تے فرماندے نے بابا تسی میرے پردے نو ایڈا محفوظ طریقے نال کیوں بن رہے ہو کوئی خطرہ ہے میرے پردے نو. میرے مولا ایک جملہ آکھیا کافی ہوئے گا میرا آنسو آ گیا شاید تہاڈا بھی آ جائے. میرے مولا فرماندے نے بیٹی جدو مرد دوڑن نا انہاں دے امامے سرک کے ڈگ پیندے نے جدو عورتاں دوڑن انہاں دی چادراں سرک جاندیاں. رو کے بی بی فرماندی ہے وے میرا مظلوم بابا وے میرا پردیسی بابا سانو اس میدان وچ نسنا بھی پینا ہے. میرے مولا سچے سڑنا جی. بی بی فرماتے نے میرے باپ نے پردہ ایتھے میرا بن چھڑیا تے میں نو سمجھ آ گئی کہ وقت ساڑھے تے آؤں پیا جدو ساڑھے پردے نو خطرہ ہونا ہے. میرے سچے پیو نے گل کیتی ہے میرا پیو تے ٹر گیا. بی بی فرماندی ہے پھر دیگر ویلے جدو 100 بندے نو نال لے کے شمر ساڑھے خیمیاں دے وچ آ وڑے ہیں نا اس ویلے میں نو بابے دی گل یاد آئی. پھر میں اتوں میرا پردہ بندہ سی تے تھلیوں پھپھی نے حکم کیتا سی کہ کوئی بی بی حت المقدور اپنا پردہ ضائع نہ ہون دے وے بلکہ تھلیوں ہر بی بی اپنی چادر نو انج پھڑ لے. کہ میں سمجھاؤں اے میرا رومال ایتھے پہ ٹھیک ہے انہوں تھلیوں پھڑیا کسے نے انہوں آج کرو گے تو لے جائے گا. اگر انہوں میں ایتھوں پھڑ کے رکھا کوٹ کے پھر لان لگیاں زور لگے گا. کسے بی بی دی چادر کربلا چ اس وقت تک نہیں لتھی جدوں تک نیزے وج وج کے منہ تے خون جاری ہو گیا چہرے مبارک تے خون جاری والا جو خون جاری ہو گیا چادراں نہیں دیا گئیاں خون نال زہرا دیاں تھیاں زہرا دی تھی دیاں کنیزاں سر رنگین ہوندے گئے. بی بی فرماندی ہے جدو چادر گئی ہے بی بی کبرا دی گل پہ کرنا مضمون پھر نہیں روایت پہ پڑھنا. بی بی فرماندی ہے میں ظالمہ تو چہرہ لکان واسطے نا سجدے دے آنا مجھے زمین تے ٹر گئی تے میں ریت تے اپنا منہ رکھ دیتا تے دو پاسے ہاتھ رکھ دیتا. بی بی فرماندی ہے میں بڑی دیر نا اس طرح ہی رہی ہاں جدو دن ڈبن لگا نا ادو کسے نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا بولن والا نہ بولتا تے میری جان ہی نکل جاندی. وہ میری پھپھی نے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے میری پھپھی پیاندی سی کبرا اٹھ پو بیٹا سجاد بچ گیا تیرا ویر بچ گیا آباد تیرا ویر بچ. بی بی فرماندے نے میں پھپھی نو آکھیا اماں تیرا حکم حجت تو کٹ نہیں
لیکن مینوں اے حکم نہ دیا جے کہ اٹھ پو، تسی آندے ہو پیا میں اٹھ پئی نہیں، لیکن حکم نہ کہنا کیونکہ بندے بہت نے پھر دے تے میرے سر تے چادر کوئی بہت لوگ پھر رہے ہیں باہر، اور خیمے جڑے سن وہ سڑ کے تھلے ڈگ پے نے تے چادر کوئی نہیں. بیبیاں دیے میری پھوپھی رو پے تے رو کے فرماندے نے بیٹا میرے لو ویکھ نہ تیرے سر تے چادر ہے نہ میرے سر تے چادر. آخری جملہ بی بی فرمائی میں اٹھ کے کھلوتی. مستوراں دی آج بھی قبلہ ایک فطرت عادت ہے، یہ جدوں دل دا ابال کڈن لگدیاں تے گل لگ کے ملدیاں. اسی بار بہ کے فاتحہ پڑھنے ہیں جڑی اندر جاندی ہے مقتول دی بہن کول وہ گل لا کے ملدی ہے، بلکہ رشتہ دار تے یہ بھی اعتراض کر دیاں نے اوتھے بہ کے ٹر گئی سی آئی ایسی آباد رہے، لیکن میرے گل تے نہیں نہ لگی. ایک گل لگنا عورت دی فطرت ہے. بی بی فرماندی جدوں پیو دا سر میں نو کے سناتے ویکھیا تے پھپھی دا سر بھی ننگا ویکھیا تے بی بی فرماندی میں کہ اماں میں تیرے گل چ باواں پا کے رولا جڑے ویلے میں باواں دوویں اگے کیتیاں نے میری پھپھی دو قدم پیچھے ہو گئی تے رو کے فرماندے نے بیٹا اوتھے ہی رو رہا میں بڑی اوکھی ہوں. کسے بندے غور ہی نہیں کیتا. بی بی فرماندی ہے دل ڈب گیا سی سورج لے گیا سی تھوڑے تھوڑے چاننے چ میں اماں نو آکھیا مینوں ویکھن دیو تانوں ایتھے کی ہویا. بی بی فرماندی میں پھپھی جان دی گردن مبارک تو تھوڑے جے وال تھوڑے جے ہٹا کے جدوں غور نال ویکھیا تے اے جڑی جگہ نو بی بی فرماندی ہے میری پھپھی دی بالکل سیاہ رنگ دی ہو چکی سی تے جدوں میں سیاہ ویکھیا نا رنگ گردن مبارک دا تے میں پھپھی دے نال لگ کے آکھیا میں کہ اماں تانوں ایتھے کی ہویا. فرماندے نے میری پھپھی دے رو کے آکھیا سجاد نو مارن آئے سا کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاری. تنہا نبی کے علم